Voice, the channel for true story lover. کالے علم سے وابستہ اس بھیانک کھیل کا یہ آخری وار تھا، جسے مکمل کرنے کے بعد آسیہ کا چلہ پورا ہو جانا تھا۔ 3 فٹ گہرا گڑھا کھود کر آسیہ اس میں سوئیوں سے لیس کپڑے سے بنی ہوئی گڑیا کو دفنا چکی تھی۔ اب اس کے الٹے ہاتھ میں ایک عدد خون کی ایک چھوٹی سی شیشی تھی، جو خون اس نے پچھلی راتوں میں اپنے گھر کی چھت پر بنے اسٹور روم میں بلی کو ذبح کر کے جمع کیا تھا۔ آسیہ اب سیدھی کھڑی ہو چکی تھی، آنکھوں کو بند کر کے سیدھے ہاتھ میں شیشے والے خون کو اپنی مٹھی میں انڈیلے منہ میں پھر سے کالے علم کے اشلوک بڑبڑانے لگی۔ در حقیقت یہی وہ لمحہ، وہ وقت تھا جب آسیبی بلائیں کالا علم کرنے والے کا امتحان لیتی، ڈراتی، بھگانے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ وہ یہ علم نہ کر سکے، اور آسیہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ تمام مراحل تو ثابت قدمی سے طے کر آئی تھی، لیکن آخری وقت میں جب اس نے اپنی مٹھی میں پکڑے خون پر منتر پڑھنے کے بعد خون کو اس کپڑے سے بنی گڑیا کو دفنانے والی جگہ پر انڈیلنا چاہا کہ اچانک سے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے آتی ایک خوفناک شکل کو برداشت نہ کر سکی اور ہڑبڑا کر پیچھے کی جانب تیزی سے پلٹی۔ دراصل یہی وہ وقت تھا جب انہونی نے آسیہ کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ برا وقت اس پر آ پہنچا کیونکہ آسیہ اس گول دائرے سے باہر نکل آئی تھی جہاں عمل مکمل ہونے سے پہلے اس کا نکلنا ممنوع تھا۔ آسیہ کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ زمین پر جا گری، اور اس شدید جھٹکے میں ہی آسیہ کی مٹھی میں موجود خون میرے چہرے پر آ گرا، اور اس کے بعد مجھ پر اور پھر آسیہ پر کیا بیتی وہ آپ سب قارئین پچھلی قسطوں میں سن چکے ہیں۔ بس یہ بتاتا چلوں کہ آسیہ کا چلہ یا کالا علم اس پر چل چکا تھا۔ اب وہ آسیبی مخلوق کی زد میں تھی۔ میں تو قبرستان سے جیسے کیسے کرتے ہوئے بھاگ کر باہر نکل چکا تھا، لیکن آسیہ انتہائی کسمہ پرسی کی حالت میں تروڑی مروڑی سی قبروں کے درمیان میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ کل 4 لوگ تھے، ایک گورکن اور 3 چوکیدار، اور یہ چاروں لوگ قبرستان انتظامیہ کے ہی تھے۔ خیر، جب وہ بھاگم دوڑ مطلوبہ جگہ جہاں آسیہ پڑی تھی پر پہنچے تو وہ لوگ آگے موجود ماحول کو دیکھ کر ہڑبڑا اور گھبرا سے گئے۔ گورکن نے اونچی آواز میں باقی تینوں کو خبردار کیا، ابھی تم لوگ آگے بڑھ کر لڑکی کو مت چھونا، یہ معاملہ کچھ اور ہے، انتہائی سنگین ہے، یہ کالے جادو کا رولا ہے، تم لوگ اس لڑکی سے دور ہی رہو، میں قبرستان میں بنے گرجا گھر سے پادری کو بلا کر لاتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں پادری سفید چوگا پہنے، ہاتھ میں چھوٹا سا کراس تھامے، تیز تیز قدم اٹھائے قبروں کے درمیان آ موجود ہوا۔ پادری کچھ دیر اپنے سے تھوڑی دور زمین پر پڑی آسیہ کو انتہائی غور طلب آنکھوں سے گھورتا رہا، اور پھر منہ میں کچھ دعائیہ الفاظ پڑھتے ہوئے آسیہ کی جانب بڑھنے لگا۔ پادری اب منہ میں کچھ الفاظ دہراتے ہوئے آسیہ پر جھک چکا تھا، لیکن جیسے ہی پادری نے آسیہ کو اپنے ہاتھ سے چھوا تو وہ انتہائی بلند آواز میں چنگھاڑتی، بلکہ غرائی، اور صرف غرائی ہی نہیں بلکہ انتہائی پھرتی کے ساتھ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے پادری کے گلے کو دبوچ لیا تھا۔ آسیہ اب 2 ٹانگوں پر زمین میں قدم جمائے انتہائی شفاق انداز لیے پادری کا گلا دبا اور چیخ رہی تھی۔ بظاہر آسیہ ایک لڑکی تھی، لیکن فی الوقت وہ اب انتہائی بھیانک اور خوفناک سی لگ رہی تھی کہ ان چاروں میں سے ایک چوکیدار نے تو ڈر کر پیچھے کی جانب دوڑ لگا دی، باقی 2 چوکیدار اور ایک گورکن تھر تھر ڈر سے کانپ رہے تھے۔ لیکن آج تو ایسا لگ رہا تھا کہ قبرستان کے اس ہولناک ماحول میں جہاں بے شمار قطار در قطار قبریں ہیں، وہاں اب ایک نئی قبر کا وجود بھی ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پادری آسیہ کے ہاتھ کی گرفت میں تڑپ رہا تھا، اس کا سانس ٹوٹ اور جسم ڈھیلا پڑ رہا تھا، آنکھیں گھٹتے دم کی وجہ سے پھیل رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا
تہجد کا وقت تھا، اس لیے دور سے مسجد میں کسی نمازی نے تہجد کی اذان دینا شروع کی تو آسیہ کی گرفت ڈھیلی پڑنا شروع ہوئی اور بیچ اذان میں ہی آسیہ اپنی طاقت کھو چکی تھی، اس لیے وہ پادری کو چھوڑ دوبارہ سے دھڑام زمین پر جا گری۔ مطلب کہ آسیہ جس عاصبی مخلوق کی گرفت میں تھی وہ اللہ الحق کے ذکر سنتے ہی وقتی طور پر آسیہ کا وجود کو چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا۔ پادری آسیہ کی گرفت سے نکلتے ہوئے کچھ سیکنڈز ہانپتا کانپتا رہا اور پھر الجھائے اور ڈرے ہوئے لہجے میں گورکن اور چوکیداروں سے رسیاں طلب کرنے لگا۔ سخت سردی میں بھی پادری سمیت باقی تمام لوگوں کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ وہ ڈرے ڈرے انداز کے ساتھ کبھی قبرستان کے دروازے کی جانب دیکھتے تو کبھی پاس ہی رسیوں سے بندھی بے ہوش آسیہ کی جانب۔ در حقیقت پادری کسی کے انتظار میں تھا اور چند لمحوں بعد ہی ان کا انتظار اختتام پذیر ہوا اور ان کو قبرستان کے اندھیرے میں 3 لوگ تیز قدم بڑھاتے ہوئے اندر آتے دکھائی دیے۔ یہ قریبی مسجد کے امام مسجد تھے جو انتہائی انہماک سے یہاں ہونے والا تمام واقعہ بڑے غور سے سنتے رہے اور سننے کے بعد کچھ دیر خاموش نظر لیے زمین پر بے ہوش پڑی آسیہ کو گھورتے رہے۔ پطرس صاحب، امام صاحب پادری کا نام مخاطب کرتے ہوئے ان سے بولے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ زمین پر بے ہوش پڑی لڑکی مسلمان ہے؟ تو پطرس نے اذان والی تمام روایات سنا دی کہ اگر اذان نہ ہوتی تو وہ بھی ابھی تک زندہ نہ ہوتا۔ اذان کی آواز آتے ہی وہ ناپاک چیز جس نے لڑکی کے جسم کو چھوڑ دیا تھا، مجھے اسی وقت ہی یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی کوئی مسلمان ہے اور کسی خبیث عامل کے بہلاوے میں آ کر اس گندے علم پر عمل کرنے کے لیے آ گئی تھی، لیکن اس کا کالا علم اسی پر الٹ گیا۔ اب یہ شیطانی گندی قوتوں کی گرفت میں اس پر عصبی مخلوقات کا سایہ ہو چکا ہے۔ کی آواز کے ساتھ امام صاحب نے پادری کی بات پر سر ہلا دیا اور پھر بے باک انداز کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہوئے آسیہ کے بالکل قریب جا کھڑے ہوئے۔ وہ آسیہ کا معصوم چہرہ انتہائی بھیانک شکل میں ڈھل چکا تھا۔ چہرے کے نقش و نگار اس قدر بدل چکے تھے جس سے اذیت اور تکلیف کی واضح پہچان نظر آ رہی تھی۔ جسم انتہائی لاغر اور ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے۔ ویسے بھی آسیہ ابھی تک رسیوں میں سختی سے بندھی ہوئی تھی اور اب امام صاحب انتہائی اطمینان کے ساتھ ان رسیوں کو کھول رہے تھے۔ آسیہ کو رسیوں سے آزاد کرنے کے بعد امام صاحب نے اونچی آواز میں تلاوت کلام پڑھنا شروع کر دی جس سے آسیہ کے چہرے اور جسم پر واضح اثر دکھائی دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پہلے کوئی مردہ سی مریض ہو جس میں اب آہستہ آہستہ سے صحت اور جان پڑ رہی ہو۔ آسیہ ایک لڑکی تھی اور آدھی رات کے وقت اس کا پراسرار انداز میں ملنا انتہائی خطرناک عمل تھا، لہٰذا پولیس کو بھی بلا لیا گیا اور صبح 8 بجنے سے پہلے تک خاموشی کے ساتھ آسیہ کو اس کے گھر والوں کے ساتھ گھر تک پہنچا دیا گیا۔ کیونکہ امام صاحب سے لے کر SHO تک سب شریف النفس اور سمجھدار لوگ تھے، اس لیے جوان بچی، اس کا مستقبل اور خاندان کی عزت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بات کو دبایا گیا۔ ہاں، ایک بات کہ آسیہ کے گھر والوں کو کیسے ڈھونڈا تو وہ بھی آسان ہی نظر آ رہا تھا کیونکہ لڑکی ساتھ والی آبادی میں سے ہی تھی، یہ تو سب کو اندازہ ہو چکا تھا۔ اور پھر مسجد انتظامیہ کے معتبر لوگوں کو اعتماد میں لے کر نماز فجر کے بعد سارا مدعا بیان کیا گیا اور اس انتظامیہ میں سے ہی ایک بزرگ فرد آسیہ کے محلے دار نکلے جس نے اسے پہچان لیا اور پھر فوری گھر والوں سے رابطہ کیا۔ امام مسجد صاحب نے آسیہ کے گھر والوں کو سارا ماجرا سنا اور بتا دیا تھا اور پھر ایک تعویذ اور دم پڑا پانی دیتے ہوئے واضح الفاظ میں یہ وارننگ بھی دی تھی کہ میں نے جو عمل کیا ہے وہ ان عصبی مخلوقات پر عارضی رکاوٹ ہے جو کبھی بھی کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتی ہے، اس لیے آسیہ کو فی الحال الگ تھلگ اور کمرے میں بند کر کے رکھا جائے اور پوری طرح کوشش کرنی ہے کہ اس سے دوری اختیار رہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اس عمل کی کاٹ کا اسباب بھی ہو جائے گا۔
دوپہر کوئی 12 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر لیٹا رات کو ہونے والا تمام واقعہ سوچتا رہا۔ میں بہت پریشان اور کافی ڈرا سا تھا، کیونکہ رات والا سارا معاملہ کوئی عام وقوعہ نہیں تھا۔ ایک نوجوان لڑکی جو قبرستان میں ادموئی حالت میں پڑی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، مر تو نہیں گئی ہوگی، اگر زندہ ہوئی تو کس حالت میں ہوگی، اگر مر گئی ہوئی تو میں نہ پکڑا جاؤں، کیونکہ میں ہی اس کے پیچھے گیا تھا۔ اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا ہوا یا پہچان لیا ہوا تو کیا ہوگا۔ دوپہر 2 بجے تک ان تمام وسوسوں میں الجھا میں پریشان رہا، اور آخر ہمت جتا کر جوگر ڈالے گھر سے باہر نکل قبرستان کی جانب روانہ ہو گیا۔ گلیوں سے نکلتا میں اب مین روڈ پر آ گیا تھا۔ جیسے جیسے مسیحی قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا، میرے جسم میں خوف کی لرزش بڑھتی جا رہی تھی۔ میں قبرستان کے مین گیٹ سے اندر داخل ہو کر اسی منحوس کیکر کے درخت کے پاس جا کھڑا ہوا اور آس پاس کے ماحول کا مشاہدہ کرتے ہوئے ٹہلنے لگا۔ سخت سردیوں کے دن تھے، اس لیے آسمان پر گہرے بادلوں کا سایہ دن میں بھی آتی شام کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ خنکی بتا رہی تھی کہ کچھ دیر میں بوندا باندی ہونے والی ہے۔ میں چلتے پھرتے قبرستان کی اس آخری حصے کے پاس جا پہنچا جہاں سے دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اور دوسری جانب والے قبرستان کی طرف راستہ نکلتا تھا۔ میں نے بھی قدم بڑھائے اور مسیحی قبرستان سے نکل کر دوسرے قبرستان میں آ گیا، اور پھر ادھر ہی کچھ دور ایک قبر کے ساتھ بنے چبوترے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ رات والا سارا واقعہ میرے اوسان پر سوار تھا، چاہ کر بھی دماغ سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ اچانک میری نظر اس جانب پڑی تو میری جان ہی نکل گئی۔ منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ خوف اور دہشت کا یہ سفر